الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 تک 5 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو لوگ دین کو سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین اور ایمان ہے، انہیں ڈرائیے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس کتاب مبین قرآن مجید کے ذریعے سے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو لوگ نیک ہیں، مخلص ہیں، مومن ہیں، فرمایا کہ ان کو آپ شفقت کی نگاہ سے دیکھیے، محبت کی نگاہ سے دیکھیے۔ جب یہ آپ کی مجلس میں آئیں تو ان کو پیار کیجیے۔ فقل سلام علیکم، میں لفظ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا اکرام کیجیے، ان کا احترام کیجیے، نہیں، حضور نے صحابہ کا احترام نہیں کرنا، حضور نے صحابہ کا اکرام نہیں کرنا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبوب جب وہ آپ کے پاس آئیں آپ انہیں پیار کیجیے، آپ بڑے ہیں آپ ان کو پیار کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام کی ان اوصاف کو بیان کر کے اب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 باتیں کہلوا رہے ہیں، 3 باتیں، اور ان تینوں باتوں کا تعلق عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے۔ باتیں وہ حضور کی ذات سے متعلق ہیں، لیکن عقیدہ وہ آخرت کا اور توحید کا ہے۔ کیونکہ مشرکین کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کوئی نشانی، کوئی معجزہ ایسا جو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق وہ لے آئیں۔ اگر آپ نبی ہیں اور اپنی بات میں سچے ہیں تو ہم نہیں مانتے آپ کو، آپ ہم پر عذاب لیں، یہ دوسری بات تھی۔ اور اگر آپ اپنی بات منوانا ہی چاہتے ہیں تو کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان رکھتے ہیں، یہ بھی ایک ان کا طرز عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں طرز عمل کو رد کیا ہے اور ان کو رد کر کے عقیدہ آخرت کو اور عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنا خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہے
اور میں خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں. میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں وہی کی پیروی کرنے والا ہوں، میں خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں. پہلی بات. دوسری بات، محبوب آپ ان کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ میں جس راستے پہ ہوں یہ راستہ بڑا واضح ہے اور اس کے لیے میرے پاس دلائل ہیں. میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، اور جب میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا تو تمہیں چاہیے مجھے مان لو، لیکن تم ماننے کے بجائے جھٹلا رہے ہو، اور صرف جھٹلا ہی نہیں رہے بلکہ غلط سلط مجھ سے مطالبات کر رہے ہو. اگر تم ایسا کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے اور میرے درمیان بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا. تیسری بات، آپ محبوب انہیں یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم کہتے ہو کہ عذاب لے آئیے، تو آپ ان کو واضح بتا دیجئے کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے. تو اختیار الہی کو میں اپنے پاس کیسے لا سکتا ہوں، یہ میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تین باتیں سمجھائے گی. اب آیات کریمہ کو دیکھیے، آپ کو زیادہ نکھر کر بات سمجھ میں آئے گی. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. محبوب آپ ان سے کہیے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی تم نے بیان کی، تو ان سے کہہ دیجئے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں انہیں نہیں پوچھ سکتا کہ جنہیں تم پوچھ رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اسے پوجنا نہیں چاہتے جسے میں پوچھتا ہوں. میں پوچھ سکتا نہیں، تم پوجنا چاہتے نہیں. بس فرق سمجھ رہے؟ فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں ان کی پوجا کرنے سے مجھے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے جن کی پوجا تم کرتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو خواہشات کی پیروی ہے. ایک طرف تم کہتے ہو اللہ معبود برحق، معبود برحق، اللہ معبود اصلی، اللہ بڑا الہ، اللہ سب سے بڑا رب تم کہتے ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے رباب بھی تم نے بنا رکھے، چھوٹے چھوٹے. یہ آج کل جو ایک اصطلاح چلتی ہے عرب کے اندر، ارباب، کفیل کو بولتے ہیں ارباب. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں سے جو خواب بیان کر چکے، انہوں نے، حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ ایک الہ بہتر ہے یا ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا ارباب بہتر ہے. وہاں پر ارباب رب کی جمع ہے کہ تم نے جو چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے. یہاں پر بھی اسی بات کو سمجھائے گا جو تم نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے ہیں انہیں میں رب کو چھوڑ کر ان کو پوجا بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو پوجنا خواہشات کی پیروی ہے، یہ تمہاری اپنی چاہت ہے. میں نے کچھ دن پہلے ہی 2-3 درس پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنہیں تم صاف ستھرا کر کے رکھتے ہو، جن کی تم پرورش کرتے ہو، انہیں تم رب کہتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. اگر ایسا کروں، اگر کیسا کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ عمل کروں، یعنی میں تمہارے معبودوں کے سامنے جھک جاؤں یا ان کی پوجا شروع کر دوں، تو فرمایا کہ پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں. یہاں ان الفاظ پہ غور کیجئے گا. یہ الفاظ یا اس جیسے اور بہت سارے الفاظ قرآن پاک میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان فرمائے. جیسے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ والی بات. ایسے ہی سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حوالے سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہاں کہا کہ اگر میں تمہاری پیروی کروں تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں، ہدایت والوں میں سے نہ رہوں گا. یہ جو الفاظ ہیں یاد رکھیے، ان الفاظ کی بظاہر نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن آپ کی وساطت سے سمجھایا امت کو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور امام الانبیاء امام المعصومین ہیں.
جب وہ انبیاء کے امام ہیں تو معصومین کے بھی امام ہیں. تو یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ شرک کریں گے؟ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ گناہ کریں گے؟ کیسے خیال کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے کوئی نافرمانی صادر ہوگی؟ ممکن ہی نہیں. یہ تصور پیدا کرنا کفر ہے. یہ تصور پیدا کرنا، کہنا نہیں، بولنا نہیں، لکھنا نہیں، تصور پیدا کرنا کہ حضور سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. حضور تو حضور ہے، کسی نبی سے گناہ کا تصور کرنا بھی کفر ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کون ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک نے ان الفاظ کو ذکر کیا کیا بتانے کے لیے کہ جب معصوموں کے امام کو ہم خطاب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے ہو جائے، ہوتا تو نہیں، ہوگا تو نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو آپ بھی ان لوگوں میں سے نہیں رہیں گے جو ہدایت یافتہ ہیں. تو بتانا مقصود ہے امت کو کہ اے امتیو، تمہارا حال کیا ہوگا کہ جب تم گمراہی پہ چلو گے، شرک کرو گے، معبودان باطلہ کی پوجا کرو گے، خواہشات کی پیروی کرو گے، خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرو گے، تو ایسی صورت میں تمہارا کیا بنے گا؟ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. دوسری بات فرمائیے، آپ کہہ دیجیے، فرمایا آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے پروردگار کی روشن دلیل پر ہوں. یعنی میرے پاس تو روشن دلیل ہے، اور روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید، وحی الہی، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، تم قرآن کو جھٹلاتے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ میرے پاس کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں. تو آپ کہتے ہو کہ جھٹلانے والوں پر عذاب آئے گا تو بھیج دیجیے ہم پر عذاب، برسائیے ہم پر پتھر، لا کھڑا کر دیجیے ہمیں طوفان کے نیچے، برسا دیجیے ہم پر آگ، یا کوئی بھی ایسا طوفان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا، قرآن بنا کر اتارا کہ محبوب ان سے کہیے گا کہ عذاب دینا نہ دینا میرے اختیار میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام تو رب کا ہے اور میں رب نہیں ہوں. یہ کام تو الہ کا ہے، میں الہ نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں. یہی سے عقیدہ الوہیت اور عقیدہ توحید سمجھ میں آتی ہے. بس میں نے کہا کہ ان باتوں کی نسبت حضور کی طرف ہے، لیکن عقیدہ کون سا ہے؟ توحید، عقیدہ آخرت، کہ حضور سے ان چیزوں کی نفی کر کے بتلا دیا گیا کہ جب حضور ان کے مختار نہیں ہے تو پھر ظاہر اللہ ہے. پھر مختار کون ہے؟ اللہ. یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام سے جن جن چیزوں کی اللہ نے نفی فرمائی وہ کسی اور نبی میں بھی نہیں ہو سکتی. جب امام الانبیاء میں وہ صفات نہیں ہیں، وہ صفات ربوبیت کی، قدرت تامہ کی، علم کلی کی، اگر صفات حضور میں نہیں ہیں تو پھر کسی اور نبی میں ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے فرمایا ان الحکم الا للہ. یہ جو عذاب آنا یا نہ آنا یہ تو حکم کا محتاج ہے، اور حکم دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یعنی عذاب دینے کا حکم، عذاب ٹالنے کا حکم اللہ کے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ سچی بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ بات بھی اسی نے بیان کی ہے کہ فیصلہ میرا چلے گا. یہ بات بھی اسی نے بیان کی ہے کہ امر حکم میرا چلے گا. تو ظاہر ہے فیصلہ بھی اسی نے کرنا، اور یہی سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے. اگلی بات، قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. فرما دیجئے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا. توجہ کیجئے، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ بتلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر اپنے آپ سے اس چیز کی نفی کی ہے. اور یہ اس لیے یہ جملہ بتاتا ہے کہ دیکھیے آپ رحمت للعالمین ضرور ہیں، آپ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ رحمت کا مظاہرہ فرمایا، نرمی کا مظاہرہ فرمایا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے معاملے میں آپ نے بہت سختی کا معاملہ کیا ہے. ہم بہت تفصیل سے جمعات کے بیان میں 10 جمعات کے بیان میں یہ بات سن چکے، سمجھ چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات بہت بردباری اور بہت نرم دلی پر محیط تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ نے غصہ ہی نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی کو سزا ہی نہیں دی یا نہ دلوائی. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ حضور کے اخلاق کے خلاف ہے. حضور کے اخلاقیات میں نرمی، رحم دلی
اور بردباری اپنی ذات کے لیے تھی. اس کو ذرا سمجھیے گا. اگر کوئی آدمی آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات کرتا جو کہ گستاخی پر محمول نہ ہوتی، مبنی نہ ہوتی، تو آپ اس میں نرم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے. اور جب آپ نے اپنی گستاخی دیکھی تو وہاں پر بھی آپ نے سزا دی ہے. یہ تو ہے اپنی ذات کے حوالے سے بات. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ لوگوں کو معاف کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی بے ادبیوں پر. بے ادبی اور چیز ہوتی ہے، گستاخی اور چیز ہوتی ہے. بے ادبی پر معافی ہو سکتی ہے، گستاخی پر معافی نہیں ہو سکتی. حضور نے گستاخی پر معافی نہیں کی. لیکن اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے معاملات پر معافی کی لیکن کبھی اللہ کے معاملات میں معافی نہیں دی. اللہ کے معاملات میں کبھی معافی، کیا مطلب کہ جہاں پر اللہ کے حق کو کسی نے پامال کیا، جہاں پر اللہ کی حد کو کسی نے پامال کیا، وہ اللہ کے رسول نے ضرور سزا دی ہے. اگر کسی نے زنا کیا، پتہ چل گیا حد کو توڑا ہے نا، تو یہاں حد لگائی. یا اللہ کے حکم کو توڑا ہے، سزا لگائی ہے. یا شراب پی ہے، سزا لگائی ہے. اگر کسی نے چوری کی ہے، سزا دی ہے، ہاتھ کاٹا ہے. یا حضور نے نرمی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا، بردباری کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا، رحمت کا معاملہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کا معاملہ آپ کا اپنی ذات کے حوالے سے تھا. اور یاد رکھیے امت کو بھی یہی تعلیم ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے معاملات کو برداشت کرو، لیکن دین کے معاملے میں غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرو. دین کے معاملے میں اگر کسی چیز کو برداشت کرو گے تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ اخلاق، یہی بات یہاں پر آپ سمجھیے. اب اس کو نتیجے کو فرمایا اگر عذاب دینا میرے اختیار میں ہوتا تو تمہارا اور میرا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا. معنی کیا ہے کہ تمہاری بے ادبیاں نہیں ہیں، تمہاری گستاخیاں ہیں. تم اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم قرآن کی شان میں گستاخی کرتے ہو، میری ذات میں گستاخی کرتے ہو. تم تو دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو. آپ سمجھے بات کہ میرا اور تمہارا درمیان فیصلہ یہ تو اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ کی قدرت تامہ ہے. وہ چاہے تو دنیا میں پکڑے، چاہے تو دنیا میں فمہل الکافرین امہلہم رویدا. محبوب آپ بھی چھوڑ دیجئے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، کھلی ڈیل دے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم. اب سمجھ میں آیا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہارے میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اس سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یار یہ کیسا جملہ ہے، حضور تو رحمت للعالمین تھے، حضور کیسے دنیا کو مٹا سکتے ہیں یا ان لوگوں کو مٹا سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کی حرکتیں کیسی تھیں. دیکھیں نا، ایک آدمی حضور کے دروازے میں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی حضور کے دروازے پہ آ کر کے، ایک عورت آ کر کے حضور علیہ السلام کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور کھٹکھٹا کر کے کیا کہتی ہے کہ محمد کہاں ہے، نعوذ باللہ. اور ان کی طرف آنے والا وہ فرشتہ کہاں ہے ان کو خدا؟ کیا خدا بھول گیا؟ کیا خدا نے چھوڑ دیا محمد کو؟ کیا خدا ناراض ہو گیا؟ اب یہ باتیں بے ادبی نہیں ہیں، یہ باتیں بے ادبی، یہ گستاخیاں ہیں. اور ایسی گستاخی پر واصل جہنم ہوا کرتے ہیں، دنیا میں رہا نہیں کرتے. یہی بات، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم چونکہ ظاہر کے قانون کے مکلف ہیں. ظاہری قانون یہی ہے کہ گستاخ کو واصل جہنم کر دیا جائے. اگر تم گستاخی کرتے، میرے ہاتھ میں عذاب دینے کا اختیار ہوتا، میں تمہیں کب کا واصل جہنم کر چکا ہوتا، کیونکہ خدا کے معاملے میں رحمت للعالمین نہیں ہوں. آگے دیکھیے، واللہ اعلم بالظالمین. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ عذاب نہیں آ رہا تو شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے. نہیں، اللہ کو پتہ ہے سب کچھ، اللہ ڈیل دے رکھی ہے. اگلی بات، اس سے آگے جو بات ہے، دو باتیں سمجھ لیجیے. ایک ہے قدرت تامہ اور ایک ہے علم محیط. قدرت تامہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے کسی چیز پر قدرت ہونا اور ایک ہے قدرت تامہ ہونا. یہ میں نے ہاتھ اٹھایا، یہ قدرت ہے، یہ بھی ایک قدرت ہے، لیکن قدرت تامہ نہیں. کیا مطلب؟ قدرت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ العیاذ باللہ اگر آج اللہ میرا ہاتھ شل کر دے، میرا ہاتھ شل کر دے تو میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. چلیے اس کو بھی چھوڑیے، شل بھی نہ کرے، شل بھی نہ کرے. ایک اور انداز سے بات سمجھیے، میں اس ہاتھ کو اٹھا سکتا ہوں لیکن ایسے جا کر کے، ایسے لے جا کر کے چھت تک نہیں پہنچا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہاتھ کو اٹھاتے 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 چھت تک، اس کو اتنا ہی اٹھاؤں گا جتنا
یہاں تک قوت، بس اس سے زیادہ اس کو اوپر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اس سے آگے جانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس ہاتھ کی۔ اس کا مطلب مجھ پہ قدرت تامہ نہیں، قدرت ہے قدرت تامہ نہیں، قدرت ہے قدرت تامہ نہیں۔ قدرت تامہ کس کو کہتے ہیں؟ قدرت تامہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے کسی شے سے ہو جانے کا کہنا، وہ ہو جائے، اسے قدرت تامہ کہتے ہیں۔ اور یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ وہی تو کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی کام سے ہونے کا وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اب وہاں آلات کی ضرورت نہیں، وہاں اسباب کی ضرورت نہیں، وہاں لمبائی اور چوڑائی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اونچائی اور نیچائی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں طاقت اور کمزوری کی ضرورت نہیں، وہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ امر کن کی۔ اس کا امر ہوتا ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے مثالیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں قدرت تامہ۔ قدرت تامہ سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہے یعنی دیکھیں نا، میرے اندر یہ، میرے پاس یہ قوت ہے، میرے پاس یہ قدرت ہے، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالوں، چباؤں، یہ بھی اللہ نے قدرت دی ہے۔ چبا کر پیٹ کے اندر حلق کے ذریعے سے اتار دوں، یہ بھی اللہ نے قدرت دی ہے۔ لیکن اس نوالے اور اس غذا کو مفید بنا دوں، یہ قدرت میرے پاس نہیں ہے۔ یہ میرے لیے مفید بن جائے، یہ قدرت میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قدرت نہیں دی، یہ قدرت اپنے پاس رکھی ہے۔ وہ جو معدے کا اپنا ایک سرکل ہے اور اپنا ایک سسٹم ہے، جس کے ذریعے سے فضلات الگ ہو جاتے ہیں، مفید چیز الگ ہو جاتی ہے، یعنی فاضل چیز کی دو قسمیں، ایک قسم وہ کہ جو پاخانے وغیرہ کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں، ایک وہ چیز ہے کہ جو خون وغیرہ کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو جسم میں سرایت کرتی ہے، گردش کرتی ہے۔ یہ سارا نظام اور سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسے کہتے ہیں قدرت تامہ۔ اب ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے، اسے پیٹ میں گڑبڑ نہیں ہوتی، دوسرا آدمی وہی چیز کھاتا ہے، اسے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں انسان ہیں، مشینری ایک جیسی ہے، سب کچھ ایک جیسے، اعضاء ساخت وغیرہ سب کچھ ایک جیسی ہے، لیکن یہ فرق کیوں؟ یہ فرق ہے قدرت تامہ کا، کہ یہاں اثرات اور ہیں، وہاں اثرات۔ یہ اثرات میں تبدیلی کس نے ظاہر کی؟ ایک ہی پتا ہے درخت کا، اس درخت کے اس پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، بکری کھاتی ہے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، گائے کھاتی ہے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں قدرت تامہ، کہ چیز ایک ہے، غذائیں مختلف لوگوں کی بن رہی ہیں، مختلف چیزوں کی بن رہی ہیں، وہاں سے نتائج بھی مختلف ہو رہے ہیں۔ یہ نتائج کا مختلف اخذ کرنا یا مختلف نتائج کا مرتب کرنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ اسے کہتے ہیں قدرت تامہ۔ بات سمجھ آگئی مثالوں سے؟ اب اگلی بات سمجھیے، ایک ہے علم محیط، دوسری چیز ہے علم محیط۔ علم محیط ایک ہے علم اور ایک ہے محیط، دو الگ الگ لفظ ہیں۔ علم کا معنی ہے جاننا، علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ میں جانتا ہوں یہ اوپر جو ہے وہ فانوس چل رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سامنے ٹائل لگی ہوئی ہے، اب یہ علم میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی علوم الہیہ، وحی کے علوم، یا علوم عالیہ یا معالیہ جو فنون وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے علوم ہیں۔ کسی کو فلکیات کا علم ہے، کسی کے پاس ارضیات کا علم ہے، کسی کے پاس منطق کا علم ہے، کسی کے پاس فلسفہ، یہ سارے علوم ہیں، فنون ہیں، علوم ہیں۔ یہ ہر ایک کو اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے مطالعے اور محنت کے مطابق حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ علوم ہے، یہ کیا ہے؟ اور ایک ہے محیط۔ محیط کا معنی احاطہ کرنے والا۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی بھی علم کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس علم کے تمام کلیات اور جزیات کا میں نے احاطہ کر لیا ہے۔ اب ان کے سوا کسی مزید کسی چیز کا امکان نہیں، اور ان میں سے کسی چیز کے زائل اور ختم ہونے کا امکان نہیں۔ کوئی چیز آ بھی نہیں سکتی، جا بھی نہیں سکتی، یہی کل علم ہے۔ مثلا جغرافیات سے متعلق کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ جناب یہ جو زمین کے معاملات ہیں سارے کے سارے، ان کا تمام تر علم میرے پاس ہے، اس کا پورا احاطہ میں نے کر لیا، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں احاطہ، محیط، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے کہ ہر چیز کا علم، اور علم بھی ہر شے کے اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے ہو، اسے کہیں گے علم محیط۔ اور علم محیط صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ انبیاء کے پاس علم نہیں، علوم ہوتے ہیں، علم نہیں، علوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے پاس کائنات میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے،
اور انبیاء میں بھی حضور علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ علم. اللہ نے اپنے علوم میں سے جتنا علم چاہا وہ انبیاء کو سب سے زیادہ دیا, اور انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ امام الانبیاء کو دیا, لیکن علم محیط نہیں دیا. اگر علم محیط دیا ہوتا تو فرشوں سے عرشوں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں سمجھ آئی؟ معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو اوپر ہے وہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے, آئیے وہ بھی دیکھ لیں. ہے جی. اچھا, بہت سارے واقعات, بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو پہلے موجود نہیں اب آ رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی جن کا وجود ابھی نہیں آیا لیکن اللہ کے رسول نے ان کو بیان فرمایا ہے. بہت ساری چیزوں کو نہیں بیان کیا. تو یاد رکھیے علم محیط کا معنی کلی علم, ہر شے, ہر زاویے کے اعتبار سے, اور وہ صرف کس کے پاس ہے؟ دو باتیں سمجھ گئی. اب دیکھیے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. مفتاح, مفاتح, مفتح اور مفتاح دو لفظ ہیں. مفتاح کا معنی ہوتا ہے خزانہ, مفتاح کا معنی ہوتا ہے چابی. اگر یہ لفظ مفتاح سے ہے تو پھر اس کا معنی ہے غیب کے علم کا خزانہ, غیب کے علم کا غیب کے علم کی کنجی, اگر یہ معنی مفتاح سے ہو. اور اگر مفتاح کا معنی میں ہو یعنی اس سے لفظ لیا گیا ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے بعض تراجم میں مترجمین نے, ترجمہ کرنے والوں نے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس ہیں غیب کے خزانے, اور بعض جگہوں میں جیسے یہاں پر بھی ترجمہ یہ کیا ہے کہ اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں. دونوں میں کوئی فرق نہیں. کیوں فرق نہیں؟ اب سنیے, جس کے پاس صندوق کی تالے کی چابی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صندوق کس کا ہے؟ اب یوں کہہ دیا جائے اس کا صندوق ہے, یا یوں کہہ دیا جائے کہ صندوق کی چابی کا مالک ہی ہے, تو مطلب دونوں ایک ہی ہے کہ خزانہ اسی کا ہے. چاہے آپ صندوق اس کی طرف منسوب کریں, چاہے صندوق کے تالے کی چابیاں منسوب کریں, دونوں صورتوں میں مالک کون ہے؟ وہی ہے. تو بتلایا یہاں یہ کیا کہ خزانے کا مالک بھی وہی ہے, کنجیوں کا مالک بھی. کون سے خزانے کا؟ علم غیب کا. غیب کس کو کہتے ہیں یہ بھی لفظ سمجھ لیجئے, بہت سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. لفظ غیب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ غیب دیکھیے, ایک آدمی ہے جو کہ ایکس رے کرنے کا ماہر ہے, ایکس رے کرنے کا ماہر ہے, اور وہ خواتین کے بھی ایکس رے کرتا ہے, مردوں کی بھی بہت ساری بیماریوں کے, یعنی ایکس رے کا وہ ماہر ہے. اب وہ ایکس رے کے ذریعے سے اندر کی بہت ساری چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ بھی غیب کو پوشیدہ چیز کو ظاہر کر رہا ہے نا. غیب معنی پوشیدہ اگر معنی کریں, غیب کا معنی اگر پوشیدہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے بھی پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دیا, وہ بھی عالم الغیب ہو گیا. ایسے ہی ایک آدمی آپ کی نبض پکڑتا ہے, نبض پکڑ کر کے آپ کے اندرونی کیفیات کو, حالات کو آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کے پیٹ میں مروڑ رہتی ہے, آپ کو قبض بھی رہتی ہے, آپ کو یہ بھی ہوتا ہے, آپ کو یہ بھی ہوتا ہے, آپ ہاں کرتے جاتے ہیں, وہ اندر کی ساری باتیں بتا رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی عالم الغیب ہے. غیب کا معنی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ لغوی معنی ہے. یہ کیا ہے؟ لغوی معنی ہے. اس کا حقیقی معنی کیا ہے جو قرآن پاک نے جس کی نفی کی ہے نا, اس غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد ہر وہ شے جس کا وجود نہیں ہے, جس کا وجود نہیں ہے, یا وجود تو ہے لیکن اللہ نے کسی کو بتایا نہیں, وہ غیب ہے. جس شے کا وجود نہیں وہ بھی غیب ہے, اور جس شے کا وجود ہے لیکن اللہ نے کسی کو بتائی نہیں, وہ بھی کیا ہے؟ غیب. وہ بھی کیا ہے؟ قیامت. مثال کے طور پر اس کا ایک وجود ہے, اس کا ایک وجود تو ہے نا, حکم اللہ کی کتابیں ہیں, اب وہ اللہ نے کسی کو دکھائی نہیں ہے, کسی کو بتائی نہیں ہے, تو یہ علم غیب ہے. یہ علم کسی کو معلوم نہیں. اس کی نشانیاں بتلائی گئی, اس کے حالات بتلائے گئے, اس سے متعلق باتیں بتائی گئی, لیکن وہ کب واقع ہوگی, کس دن واقع ہوگی, کس سن میں واقع ہوگی, یہ نہیں بتائی گئی. یہ ہے علم غیب, یہ ہے. اچھا چلیے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا میں نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا. ان اللہ عنده علم الساعہ,
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ نہیں؟ لیکن محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ 7 دن کے بعد جو ہے وہ 7 بجے اتنی بارش ہوگی، 8 بجے اتنی بارش ہوگی، 9 بجے اتنی بارش ہوگی، 10 بجے اتنی، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ اور اس جیسی بہت ساری باتیں یہ تخمینی اور اندازے کی باتیں ہوتی ہیں، حقائق پر مبنی نہیں ہوتی۔ آپ ایک کاپی پینسل لیجئے، ان کے تخمینے کو آج لکھیے، اور آج لکھنے کے بعد 7 دن کے بعد جو محکمہ موسمیات آج یہ بتا رہا تھا کہ 7 دن کے بعد شام 7 بجے 40% بارش ہوگی، وہ 7 دن کے بعد جب 7 دن گزریں گے وہ دن آئے گا تو صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے بتائے گا کہ آج رات 7 بجے 20% بارش ہوگی۔ یہ 20% کہاں سے گھٹ گئی؟ ان کا تو علم یہ تھا، ان کا علم تو بتا رہا تھا کہ جناب 40% بارش ہوگی، یا 40 کے بجائے 20% کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ تخمینی ہے۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانے کا علم میرے پاس ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ میں نے کتنی برسانی ہے، کب برسانی ہے، کتنی رفتار میں برسانی ہے، کتنی مقدار میں برسانی ہے، کیا اس کا نقصان کرنا ہے، کیا اس کا فائدہ کرنا ہے، کون کون چیزیں اس سے نفع لیں گی، کن کن چیزوں کو اس سے میں نقصان پہنچاؤں گا، سارا کچھ کس کے پاس ہے؟ صرف بارش برسانا نہیں علم، یہ علم نہیں ہے۔ علم ہے علم غیب، یعنی وہ چیز جس کا وجود نہیں اس کا علم جاننا، یہ علم غیب ہے، یا جس کا وجود ہے لیکن اس کی اطلاع اللہ نے نہیں دی، وہ علم غیب ہے، اور یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج ہم آلات کے ذریعے سے ہواؤں کے رخ کی وجہ سے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آج سے 15 دن بعد 20 دن بعد ایک طوفان آنے والا ہے، اس کی رفتار اتنی ہوگی، یہ ہوگا، لیکن 15 دن ابھی دور ہوتے ہیں اور 5 دن گزرتے ہیں، 10 دن رہتے ہیں تو ہمارا تخمینہ بدل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہوا کا رخ، اب ہوا کا دباؤ اس سمت کے بجائے اس سمت ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس طرف نقصان نہیں ہوگا، نقصان اس طرف ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اندازے لگا رہے ہیں، اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے بعد۔ یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس غیب کے خزانے کو، غیب کی کنجیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ اکبر، خشکی اور تری کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اسے کہتے ہیں علم محیط، علم خشکی اور تری کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں صبح و شام، دن رات میں نے دیکھا ایسا ہوتا ہے، یا دن رات میں نے محنت کی ہے، صبح و شام میں نے لگا دی ہے اس کام کی ترقی میں۔ تو یہ صبح و شام لگا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پوری طرح ہمہ وقت اسی کام کو کرتا رہا، ہر زاویے سے، ہر لمحے کے اعتبار سے میں نے اس میں اپنا داخل کیا، گویا لمحات کو میں احاطہ کر رہا ہوں کہ میرے سارے لمحے اس محنت میں لگ گئے۔ ایسے یہاں پر قرآن نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری، ہر دریا کی ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ آج تک انسانیت اس بات کا ادراک نہیں کر سکی کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، سمندر کی مخلوقات کتنی ہیں اور خشکی کی مخلوقات کتنی ہیں، کل کتنی ہیں، نہیں احاطہ کر سکی۔ یہی بات اللہ کہتے ہیں اللہ کو احاطہ ہے، تمہیں احاطہ نہیں، حالانکہ کتنے لوگ ہیں اس کی تحقیق میں لگے ہوئے۔ آگے بات وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دوسری بات یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، فرمایا کہ اور کوئی پتہ نہیں جڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ اور احادیث کی وساطت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ پتے کے ہلنے کا علم رکھتے ہیں، کتنی دفعہ اس پتے نے ہلنا ہے، پتے نے پیدا ہو کر جھڑنے تک، درخت کے اوپر لگے اس نے کتنی دفعہ ہلنا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وہ پتا درخت سے گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے، کتنے بل کھانے، کتنی کروٹیں اس نے بدل کر کے زمین تک پہنچنا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ گرنے سے پہلے، گرنے کے بعد نہیں، گرتے ہوئے تو بہت سارے لوگ بھی شاید اس کا ادراک کر لیں، لیکن نہیں، گرنے سے پہلے۔ اچھا گرنا کب ہے یہ اللہ جانتے ہیں، ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جی موسم خزاں ہے تو اب پتے گریں گے، صحیح علم، صحیح وقت، صحیح اندازہ اللہ کے پاس ہے۔
گر کر کے کتنی آواز میں اس نے زمین پر گرنا ہے. آپ جانتے ہیں خشک پتے کی آواز ہوتی ہے اور جو گیلا پتا ہوتا ہے یا سبز پتا ہوتا ہے اس کی اتنی آواز نہیں ہوتی. بعض پتوں کی ان میں بھی آواز ہوتی ہے اگر ان کی ساخت یا حجم بڑا ہو. یہ آواز کتنی بلند ہوگی, کتنی پست ہوگی, کس انداز میں زمین پر گرے گا, تیزی سے یا آہستہ, اس زمین کے اس حصے پہ گرے گا یا کسی اور حصے پہ اڑ کر کے گرے گا, سب کچھ کون جانتا ہے؟ یہی بات کہی وَيَعْلَمُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور کوئی پتا نہیں جڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, یہ تو زمین کے اوپر کی حالت ہے نا. زمین کے اندر گندم کا دانہ, چاول کا دانہ آپ نے ڈالا یا جو چیز ڈالی آپ نے ایک گٹلی کی صورت میں زمین کے اندر ڈالی, وہ زمین کے اندر چلی گئی. اب کتنا اس نے زمین کے اندر رہنا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. اس نے بند سنور کے ابھرنا ہے یا نہیں ابھرنا اللہ جانتے ہیں. یہ بات فرمائیں گے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ, یا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ فی اللہ فی کتاب مبین, مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. کتاب روشن سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. کتاب روشن سے مراد علم الہی. کتاب روشن سے مراد اللہ کا فیصلہ, اللہ کا. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. یہ بھی اسی طرح کی بات ہے. اللہ کی قدرت تامہ اور علم محیط پر مشتمل باتیں. فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس یہ قدرت ہے. کون سی؟ کہ وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. اللہ اکبر. انسان کے اندر دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں. انسان کے اندر دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں. ایک روح انسانی ہوتی ہے, ایک روح حیوانی ہوتی ہے. روح حیوانی جس کے ذریعے سے انسان حرکات شرکات کرتا رہتا ہے اور یہ سارا کچھ, اور روح انسانی جس کے ذریعے سے انسان سوچ و بچار کرتا ہے, جس کو ہم عقل و شعور کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں تو ان کے پاس روح انسانی اور روح حیوانی دونوں ہوتی ہیں. یعنی ان کا جسم بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے اور ان کی عقل و شعور اور سمجھ بوجھ فکر ذکر ہر چیز اسی طرح قائم دائم ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کو غلط خواب نہیں آتے, انبیاء غلط چیزیں نہیں دیکھتے, انبیاء کے ذہن میں غلط چیز نہیں آتی, اس لیے کہ ہر وقت ان کی انسانی جو روح ہوتی ہے ان کے پاس ہوتی ہے. اب عام انسانوں کا فرق سمجھ لیجئے. عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نظام رکھا ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سونے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس روح حیوانی ہوتی ہے. یہی وجہ وہ کروٹیں لیتا ہے, خراٹے لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن روح انسانی اس سے نکل جاتی ہے. اور روح انسانی کہاں جاتی ہے؟ وہ روح انسانی یوں دنیا میں گھومتی پھرتی رہتی ہے. کبھی عمران خان کی کرسی پہ پہنچ جاتا ہے, کبھی جہاز کا پائلٹ بن جاتا ہے, کبھی کہاں. یہ روح اصل میں گردش کرتی رہتی ہے. اسے کہتے ہیں روح انسانی. روح انسانی جب گردش کرتی رہتی ہے نا, اس وقت تک انسان سویا ہوتا ہے. ایک عام انسان سویا ہوتا ہے, اسی لیے وہ مختلف خواب دیکھتا ہے کیونکہ اس کی روح مختلف جگہوں پہ, کہیں سبزے میں گھوم رہی ہے, کہیں کسی تکلیف میں مبتلا ہے, کسی اذیت میں مبتلا ہے, تو اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. یاد رکھیے اگر انسان کی آنکھ بند ہو جائے, اس کی روح انسانیت کے ساتھ ساتھ روح حیوانی ایک لمحہ بھی پرواز کر جائے تو وہ مر جائے گا. انسان کی موت واقع ہوتی ہے روح حیوانی سے, یعنی جسم بے جان ہو جاتا ہے روح حیوانی سے. اور روح انسانی اگر انسان میں موجود نہ ہو تو انسان درندہ کہلاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان نہیں جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے. یہ بات سمجھائی. یہ ان جب انسان کے اندر روح انسانیت ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے, حقائق پر غور کرتا ہے, قدرت تامہ پر اللہ کی غور کرتا ہے, ان ساری چیزوں میں. اسی لیے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. فرمایا وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ, اور یہ بات بھی جانتا ہے کہ جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے وہ خبر رکھتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی دن میں تم نے نفع کمانا ہے, نقصان کمانا ہے, لڑنا ہے, بھیڑنا ہے, ہاں جی, کسی کو اچھی نصیحت کرنی ہے, کسی سے برائی قبول کرنی, جو بھی چیز ہے اللہ اس کو جانتے ہیں. فرمایا لِيُقْضَىٰ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى, پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت کو تمام کر دے.
یعنی اصل جو زندگی کی مدت ہے وہ تمام ہو جائے. پھر فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتا دے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا.